عزیز طلباء، ہم آپ کو اکنامکس کے اس لیکچر میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ ہے زر کی طلب۔ زر کی طلب اور زر کی رسد کے متعلق ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم نے زر کے متعلق دیکھا، زر سے مراد اشیاء و خدمات کی وہ مقدار جو کسی شے کو قیمتاً حاصل کرتے ہیں اسے ہم زر کا نام دیتے ہیں، یا اعلی مبادلہ کی وہ شے جس کو قدری پیمانے پر دیکھا جا سکے اسے ہم زر کا نام دیتے ہیں۔ بعض نے کہا اشیاء کے لین دین میں اور اجناس کی صورت میں جو پیسے کی قدر و قیمت کو ایک خاص تناسب میں دیکھا جاتا ہے اسے ہم زر کا نام دیتے ہیں۔ زر وہ شے ہے جو زر کے فرائض سر انجام دے سکے، ایسی شے جو زر کے فرائض سر انجام دے سکے اسے ہم نام دیتے ہیں زر کا۔ تو اب ہم نے پھر جب زر کو دیکھا تو پھر ہم نے زر کی اقسام کو دیکھا تھا۔ دھاتی زر ہم نے دیکھا، پھر اس کے بعد کاغذی زر دیکھا، قانونی زر، اعتباری زر، اور اس کے بعد معیاری اور وضعی زر، ہم نے اس کی وضاحت پڑھی تھی۔ آج ہم دیکھتے یہ ہیں کہ زر کی طلب سے کیا مراد ہے۔ زر کو اپنے پاس رکھنا، اپنے موجودہ شکل میں اپنے پاس رکھنا، زر کو زیادہ سے زیادہ جمع کر کے رکھنا، اسے ہم نام دیتے ہیں زر کی طلب کا۔ اب اس کی تعریف لکھتے ہیں، زر کی طلب سے کیا مراد ہے۔ تعریف: زر کی طلب سے مراد اشیاء و خدمات کے پیش نظر زر کو مجموعے کی شکل میں رکھنا، اسے ہم زر کی طلب کا نام دیتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ زر کی طلب میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ وہ مقدار جس میں کاروباری ادارے، کاروباری افراد کاروباری مہمات پر زر کی مقدار کو اپنے پاس رکھتے ہیں۔ اب ہر شخص اپنے کاروباری نوعیت میں زر کی مقدار کو اپنے پاس رکھنے کو ترجیح دیتا ہے تاکہ وہ کاروباری معاملات میں بہتری پیدا کر سکے، کاروباری معاملات میں ترقی دے سکے، کاروباری معاملات حاصل کر سکے اور اس کے محرکات میں اضافہ کر سکے۔ اب دیکھیں، کیونکہ کاروباری محرک کا سب سے بڑا مصداق اور اس کی حیثیت جب زر ہے، زر کی کیفیت ہے، زر اس وقت تک قابل عمل صورت اختیار نہیں کر سکتا جس کا کوئی نہ کوئی دھاتی پیمانہ ہو یا اس کا کاغذی پیمانہ ہو جو ہے۔ اگر دھاتی زر کی صورت ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں وہ دھاتی زر معیاری زر کی صورت میں حاصل ہو رہا ہے یا وضعی زر کی صورت میں حاصل ہو رہا ہے۔ اگر معیاری زر ہے تو اس کی مہمات کیا ہے، اگر وضعی زر ہے تو اس کی کیفیتیں کیا ہیں، اگر بچتوں کا تناسب ہے تو اس کی حیثیت کیا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے لوازمات جو ہے زر کے پیمانے پر حاصل ہوتے ہیں۔ زر کے متعلقات اور اس میں جو مقدار کی جو حیثیت ہے وہ کاروباری اداروں کو تشکیل پذیری میں حاصل ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تشکیل پذیری کے ساتھ ساتھ اس میں جو اس کو معاشی اصطلاح میں کس قدر کارگر ثابت ہو سکتا ہے۔ تو اس میں زر کی طلب میں ہمیشہ جو ہے وہ کینز کا نظریہ جو ہے وہ زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اب کینز کا نظریہ بھی یہی ہے کہ زر کی مقدار میں جتنا اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اب اشیاء کا تبادلہ صورت، تبادلہ حیثیت جو ہے اس کو متبادل ہوتی چلی جائے گی، اسے ہم زر کی طلب کا نام دیتے ہیں۔ تو کینز نے زر کی طلب کے پیش نظر مقدار زر کا نظریہ جو ہے وہ پیش کیا۔ اب کینز نے جو بیان کیا اس کی حیثیتوں کو دیکھا جائے تو اس کینز کے نوعیت میں، اب میں تو سب سے پہلے اس کی دیکھتے ہیں کہ کینز نے تعریف کیا ہے۔ کینز کے مطابق معاشی اصطلاح میں معاشی سرگرمی کا
سرگرمی کا ایسا اندازہ جس میں زر کی مقداری ترجیح کو پیش نظر رکھا جائے اسے ہم زر کی طلب کا نام دیتے ہیں۔ اب کینز کے زر کی طلب کے نظریات کو دیکھا جائے تو اس کے محرکات ہیں۔ یعنی زر کی طلب کو، زر کو اپنے پاس رکھنا اور اس کے مواد کو پیش نظر رکھنا، اس کی حیثیت کو پیش نظر رکھنا، معاشی اصطلاح میں دیکھا جائے تو اس کے لوازمات زر کیا ہیں؟ تو زر کی طلب ہے سب سے پہلا محرک اگر دیکھا جائے وہ ہے کہ محرکات میں ضروریات زندگی کا محرک، اب ہم نے انسانی حاجات کی صورت میں دیکھا جائے، انسانی حاجات سے مراد یہ ہے وہ حاجتیں، وہ تبادلہ صورت کی وہ کیفیتیں جس میں انسان کوئی اشیاء کی طلب حاصل ہوتی ہے، اس کو ہم حاجت کا نام دیتے ہیں۔ اب انسانی حاجات کے پیمانے بھی تین پیمانے تھے، ایک تھا ضرورت، ایک تھی آسائش اور ایک تھی تعیش۔ ضرورت، آسائش اور تعیش۔ ضرورت سے مراد انسانی حاجت کی وہ قسم جس کے بغیر گزارا نہ ہو، انسان جو ہے وہ اپنا وجود قائم نہ رکھ سکے، اس کی زندگی کے لوازمات میں شامل ہو، اسے ہم نام دیتے ہیں ضرورت کا۔ آسائش انسانی زندگی کا وہ طریقہ کار جس سے انسانی زندگی میں تھوڑی بہت کوئی اچھی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، کوئی سہولت پیدا ہو جاتی ہے، کوئی آسانی پیدا ہو جاتی ہے، تو کاروباری محرک کی اس کیفیت کو ہم آسائش کا نام دیتے ہیں۔ تعیش سے مراد انسانی ضرورت کے وہ کدوکار جس سے انسانی زندگی میں ٹھاٹ بھاٹ، رونق، چہل پہل اور عیاشی اور فطرت کے سارے اس میں لوازمات زندگی کے وہ سارے تعیش والے عیاشی اور عیش و عشرت کے پیمانے حاصل ہو جاتے ہیں، اسے نام دیتے ہیں تعیشات کا۔ تو اس میں بھی یہی کہا ہے کہ ضروریات زندگی کا محرک، تو زر کی طلب کا انحصار ہمیشہ جو حاصل ہوتا ہے وہ ہے ضروریات زندگی بن گئے، یعنی اپنی آمدنی کا وہ ذریعہ جو ضروریات زندگی پر خرچ ہوتا ہے، ضروریات زندگی پر خرچ کرتے ہیں، اسے ضروریات زندگی کا محرک کہتے ہیں۔ کہ یہ مطلب دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے اپنی بیسک جو ہماری نیڈز ہیں، بنیادی ضروریات جو ہماری ہیں، بنیادی جو ترجیحات ہیں، بنیادی کاروباری معاملات ہیں، کاروباری ترجیحات کے پیمانے پر جو اشیاء ہم حاصل کرتے ہیں وہ اپنی افادیت کے پیش نظر دیکھیں۔ کاروباری محرک کا پیمانہ جہاں پر انسانی زندگی کی سہولت ہے وہاں اس کے ساتھ ساتھ اس کی افادیت بھی ہے۔ افادیت سے مراد کسی شے کی وہ تسکین جس سے انسانی زندگی کی سہولت پیدا ہوتی ہے، اس کی حیثیت پیدا بہتر ہو جاتی ہے، اس کو نام دیتے ہیں افادیت کا حامل دیتے ہیں۔ تو زر کی طلب میں جو سب سے پہلا محرک پیش ہوتا ہے آمدنی کے ذریعے میں ضروریات زندگی کا محرک، یعنی وہ اپنی بیسک جو نیڈز ہے، جو بنیادی ضروریات ہے، اس پر وہ خرچ کرتا ہے۔ اگر بنیادی ضروریات کا پیمانہ اس کو قابل عمل ہو، بہتری کی صورت میں ہو، کاروباری نوعیت میں بہتری کی صورت اختیار کر لے گا تو یقیناً بات ہے اس کی زر کی طلب میں مزید اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اگر ضروریات زندگی کا پیمانہ جو ہے وہ بہتر نہیں ہوگا تو یقیناً بات ہے اس کی زر کی طلب کا انحصار جو ہے وہ کم ہوتا چلا جائے گا۔ تو اس میں سب سے پہلا محرک اس نے جو پیش کیا ہے وہ ہے، اس کے بعد کیا، ضروریات زندگی کا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ زر کی طلب کے محرکات میں دیکھا جائے تو دوسرا اس کا پیمانہ آج ہوتا ہے گھریلو مقاصد۔ زر کو بطور طلب کے اپنے پاس رکھنے کے مقاصد میں سے گھریلو مقاصد جس کو ہو، اب ہر شخص اپنے گھر میں فراوانی چاہتا ہے، مال کی فراوانی چاہتا ہے، آسائش کی فراوانی چاہتا ہے، اجناس کی فراوانی چاہتا ہے، مال کی فراوانی
اس کی گھریلو زندگی، اس کی سوشل لائف جو ہے، اس کی شمالی زندگی اور اس کی آئلی زندگی جو ہے بہتر طور پر کام کر سکے۔ گھریلو مقاصد میں لوگ نقد رقم کو اپنے پاس کاروباری مہمات میں بہتری کی صورت میں گھریلو مقاصد کے پیش نظر اپنے پاس پیسہ رکھنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ ایسا زر جو طلب کے پیش نظر بطور مقاصد گھر اپنے پاس رکھنے کو ترجیح دے، ایسے زر کو ہم گھریلو مقاصد کا محرک کہتے ہیں۔ اب اس نے یہ اپنے جو گھریلو زندگی جو ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے کھانے پینے کی اشیاء ہے، آسائش کی اشیاء ہے یا تعیش کی اشیاء ہے، اس کو اپنے پاس رکھنے کے لیے ترجیح دینی پڑی ہے تاکہ اس کے بعد آمدنی کا وہ حصہ موجود ہو، اس کی ترجیحات میں شامل ہے جس کو وہ بہتر انداز میں خرچ کر سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زر کے تعلق میں ضروریات زندگی کے جہاں محرک کا وہاں گھریلو مقاصد کا بھی تھا۔ اب گھریلو مقاصد کے پیش نظر جس حیثیت کو دیکھا جاتا ہے اس میں ایک سب سے بڑا قابل عمل جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں معاملے کا معیار، آمدنی کے معیار کا محرک بھی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آمدنی کا معیار کتنا ہے، چاہے وہ فی کس آمدنی کا تناسب میں ہو، کاروباری مہمات کی صورت میں ہو، تکمیلی حیثیت کی صورت میں ہو، یا اس کی جو ہے تکمیلی صورت کی صورت ہو، تو اس میں آمدنی کے محرک کو دیکھا جاتا ہے کہ گھریلو مقاصد کے پیش نظر وہاں کس حد تک اس کا پورا ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں، اگر ایک شخص کی آمدنی کے وسائل کم ہیں، اب جب آمدنی کے وسائل کم ہیں تو وہ اپنی ضروریات زندگی کو بھی پورا کرنا چاہتا ہے اور آمدنی کے معیار کو بڑھانا چاہتا ہے، کاروباری حیثیت کو بڑھانا چاہتا ہے۔ جب کاروباری حیثیت کو بڑھانا چاہتا ہے تو اس کے بعد بچتوں کا رجحان کم ہے۔ جتنا بچتوں کا رجحان کم ہے، اس کی ترجیحات کے اصول کم ہے، اس کی نوعیت کم ہے، جس کے پیش نظر وہ بہتر طور پہ قابل عمل پیش نہیں کر رہا، تو یقیناً بات ہے زر کے طلب بھی کم سے کم ہے۔ اس کی زر کی طلب میں آمدنی کے معیارات میں ہر وہ کاروباری عمل میں وہ تشکیلی، وہ تحصیت کی عینی حیثیت پیش کرے گا جس میں اس کو کاروبار میں اضافے کا باعث ہو، بہتری کا باعث ہو، ترقی کا باعث ہو، کامیابی کا باعث ہو اور اس کو معاونت کے اصول کے پیش نظر قائم ہو سکے، تو اس کو نام دیں گے ہم آمدنی کا معیار۔ آمدنی کے معیارات کی صورت میں چاہے وہ تقابلی آمدنی کا معیار ہے، تخمینی طلب کا معیار ہے، چاہے اس کا طلب کا محرک کچھ اور ہے، اس کے لوازمات جو ہے یہ اثر انداز ہوتے ہیں کہ وہ آمدنی کے معیار کو کہاں تک دیکھ رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز جو اور ہے کہ اس میں ہے جتنی آمدنی کا معیار بڑھتا چلا جائے گا اتنی اس کی زر کی طلب کا انحصار بھی بڑھتا چلا جائے گا، جتنے آمدنی کا معیار کم ہوتا چلا جائے گا طلب کا منحصر بھی کم ہو جائے گا۔ اور تیسری چیز جہاں آمدنی کے معیار کا تعلق ہے وہاں ہے کاروباری محرکات کے پیش نظر، تو زر کی طلب کا انحصار کاروباری محرکات بھی ہے۔ اب کاروبار کے اندر ایک شخص دوسرے شخص کے ساتھ جو لین دین کرتا ہے، اشیاء کا اجناس کے ساتھ تبادلہ کرتا ہے، کاروباری پیش کرتا ہے، اسے نام دیتے ہیں کاروباری محرکات میں۔ اب کاروباری محرکات پھر اس کی قسمیں آ جاتی ہیں، انفرادی کاروبار ہے، اجتماعی کاروبار ہے، تو کاروباری محرکات زر کی طلب جتنا ہوگی کوئی شخص اپنی بچتوں کے انحصار کو، بچت کے پیمانے کو، بچتوں کی حیثیت کو زیادہ سے زیادہ کر کے جو ہے آپ نے وہ کاروبار پیش کرے گا۔ اب دیکھیں جتنا بچتوں کا رجحان کم ہوگا
بچتیں کم ہو سکیں گی یا اخراجات کا پیمانہ زیادہ سے زیادہ ہوگا، زر طلب جو ہے بہتر انداز میں نہیں ہو سکتی۔ تو زر کی طلب کے انحصار میں جو سب سے بڑا پیمانہ پیش ہوتا ہے وہ ہے کاروباری محرکات۔ اس میں سے کاروباری محرکات میں سب پہلا پیمانہ جو ہوتا ہے وہ انفرادی کاروبار کا آتا ہے۔ اگر کاروباری حیثیت میں ایک شخص اکیلا واحد کاروبار کرنے والا شخص اگر کوئی کاروبار کرتا ہے تو اس کی کاروبار کی اس نوعیت کو جو ہے انفرادی کاروبار کا نام دیتے ہیں۔ ایسا کاروبار جو ایک بذات خود ایک شخص پر کسی واحد آجر پر انحصار کرتا ہو تو اس انفرادی حیثیت کے حامل شخص کی کاروباری حیثیت کو ہم انفرادی کاروبار کا نام دیتے ہیں۔ بہت سے پرائیویٹ سیکٹر میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو انفرادی کاروبار کرتے ہیں، اپنے نفع کا نقصان کا، چاہے وہ فرموں کی نوعیت ہے، کاروباری نوعیت کے پیش نظر میں اس کی ترجیحات ہوتی ہیں، چاہے وہ معمولی منافع کی صورت میں ہو، چاہے غیر معمولی منافع کی صورت میں ہو، چاہے کاروباری تشکیل کی کوئی اور صورت ہو، کاروبار بند ہونے کی صورت ہو، وہ اکیلا مالک ہے کاروباری حیثیت میں، انفرادی طور پر وہ کاروبار کر رہا ہے، اس میں کوئی اور چیز انوالو نہیں ہو رہی، وہ خود ساختہ پیمانے پر اپنی چیز کو دیکھ رہا ہے، تو کاروباری نوعیت کی اس پیمانے کو ہم اس کا نام دیتے ہیں انفرادی کاروبار کا نام دیتے ہیں۔ اب پھر اس کے بعد کاروباری محرکات میں ہو جاؤ، اس کی ذاتی طلب کے اثر وہ اجتماعی کاروبار، جہاں بہت سے لوگ یا افرادی کاروباری افراد جو مل جل کر کار کرتے ہیں اور نفع نقصان کے اپنے ترجیحات کے پیمانے میں شریک ہو جاتے ہیں، اس طرح کے کاروباری نوعیت کو ہم اجتماعی کاروبار کا نام دیتے ہیں۔ کوئی ملٹی نیشنل کارپوریشن ہے، کوئی فرمیں ہیں، کوئی انڈسٹریز کا جو لیول ہے، اس لیول کے مطابق جو کاروباری نوعیت جو پیش کر رہی ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں اجتماعی کاروبار کا نام دیتے ہیں۔ اب بہت سے کاروباری فعال میں گورنمنٹ سیکٹر جو ہے وہ بھی انوالو ہوتا ہے، جب گورنمنٹ سیکٹر اپنا کاروبار کرے گی اسے سرکاری کاروبار کا نام دیتے ہیں۔ اب سرکاری کاروبار کی نوعیت میں برآمدات کو بڑھانے کے لیے، درآمدات کو کم کرنے کے لیے، جی ڈی پی کی شرح کو بڑھانے کے لیے ہوتا ہے، اور اس کے بعد انفلیشن کی جو سطح ہے اس کو کم کرنے کے لیے ہوتے ہیں، تفریط زر کے حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور توازن ادائیگیوں کو مثبت انداز میں پیش کرنے کے لیے پیش کرتے ہیں جو ہے۔ تو اس کا ہمیشہ دیکھیں کاروباری محرکات میں جب سرکاری کاروبار کرتا ہے تو بہت سے معاملات میں گورنمنٹ جو ہے وہ بھی انوالو ہو جاتی ہے اور کاروباری نوعیت پیش کرتے ہیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ کاروباری تسکین کے پیش نظر لوگوں کو یہ محرک پیش کیا جائے، ان کو سہولت پیش کی جائے، وہ بھی کاروبار کر سکے۔ ایک ہے یہ کاروباری نوعیت پہ، ایک ہے ویلفیئر کی کاروباری حیثیت۔ بہت سے پروجیکٹ ایسے ہیں جس میں انسان کو اپنی منفعت حاصل نہیں ہوتی، رفاہ عامہ کے لیے اور لوگوں کی بہتری کے لیے وہ کام سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی حیثیت بھی زیادہ سے زیادہ پیش ہوتی ہے، اس کو ہم نام دیتے ہیں وہ ویلفیئر کاروباری کی صورت۔ تو یہ ہے کاروباری محرکات میں۔ اب کاروباری محرکات کی اس تسکین کی ایک صورت کو دیکھا جائے، اس میں ایک حالات کا تعین اس قدر ہے جس میں ہوتا ہے ناگہانی ضروریات کا محرک۔ ناگہانی ضروریات کا محرک، ناگہانی سے مراد ایسے حالات جو اچانک رونما ہو جاتے ہیں، سیلاب کی صورت میں، زلزلے کی صورت میں، یا سونامی کی صورت میں، یا زمین و آسمانی آفات و بلیات کی صورت میں جو پیش ہوتی ہیں اسے کہتے ہیں ناگہانی حالات۔ ناگہانی حالات کی یہ ہوتی ہے کہ وہ ہنگامی حالات سے نپٹنے کے لیے زر کو اپنے پاس رکھتے ہیں کہ اپنے پاس زر کی مقدار موجود ہو، اللہ نہ کرے، کیونکہ رب تعالیٰ جو ہے انسان پر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید کا پیغام ہے کہ اللہ پاک کسی کی جان کو اسے اس کی حیثیت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا۔ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ انسان کی آزمائش کے لیے دنیا میں جو طریقہ کار اختیار کیے جاتے ہیں اس کے پیش نظر انسان جو کام کرتا ہے وہ ناگہانی حالات ہے کہ اللہ پاک آزماتا ہے انسانی زندگی کو تاکہ انسان جو ہے وہ اللہ کی بندگی کا فریضہ انجام دے سکے۔ ناگہانی حالات آتے رہتے ہیں، تو ناگہانی حالات کے پیش نظر کو اپنے پاس رکھنا، جمع کر رکھنا، اور مشکل حالات سے نبرد آسما ہونے کے لیے طریقہ کار اختیار کرنا، اس کو نام دیتے ہیں ناگہانی حالات۔ اور بعض اوقات اس کی حیثیت جو ہے تخمین یا سٹہ بازی کی صورت میں ہوتی ہے۔ جہاں ناگہانی حالات ہیں، مشکل حالات ہیں، برے حالات ہیں، سیلاب کی صورت ہے، یہ تخمینی محرکات ہیں۔ جب ایک کاروبار کرنے والا شخص اپنے تخمینہ لگا لیتا ہے، اندازہ لگا لیتا ہے، کاروباری سٹہ بازی کر لیتا ہے، اس کے پیش نظر جو اس کو زر کو اپنے پاس رکھتے ہیں اسے کہتے ہیں زر کی طلب۔ پیش آئندہ
مستقبل میں اپنے پاس رکھنا اسے تخمیری محرکات کہتے ہیں۔ اب تخمین اندازہ لگا لیتے ہیں کہ کاروباری ترجیحات کی صورت کون سی ہے اور کاروباری لوازمات کیا ہیں کہ وہ کاروبار کو کس پیمانے سے بہتری کی طرف لا سکتا ہے، کون سے ایسے پیمانے ہیں جس پر وہ کاروباری معاملات میں بہتری کی طرف رجحان جا سکتا ہے۔ جب تخمینی محرکات کا اندازہ زیادہ سے زیادہ ہو تو کاروبار کرنے والا شخص ہمیشہ کاروباری پیمانے کو ایک تو انویسٹمنٹ کی شرح کو دیکھتا ہے، دوسرا شرح سود کو دیکھتا ہے۔ سرمایہ کاری کاروباری معاملات میں زیادہ سے زیادہ کاروبار کرنے کو، سرمایہ کو استعمال میں لانے کے بعد جو انویسٹمنٹ کی جو ذرائع پیش کرتا ہے اس کو ہم نام سرمایہ کاری کا نام دیتے ہیں۔ شرح سود یہ ہوتا ہے کہ کاروبار خود نہ کرے، وہ اپنے پیسے جو ہے بینک میں بطور محفوظ کر کے اپنے پاس رکھتا ہے، تو ایک انٹرسٹ کی جو شرح اس کو میسر آتی ہوتی ہے وہ کاروباری لحاظ سے پیچھے ہو جاتا ہے، اور انٹرسٹ کی شرح جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس کو ملتی رہتی ہے، تو تب جا کر وہ اپنے کہیں مشکل حالات میں دیکھتا ہے اگر وہ خود کاروبار کر سکتے اس کو نقصان بھی ہو سکتا ہے، مختلف اندیشے بھی ہو سکتے ہیں۔ جب شرح سود کی مقدار زیادہ سے زیادہ حاصل ہو جاتی ہے تو اس کو وہ زیادہ سے زیادہ ترجیح دیتا ہے۔ تو ہم نے بچوں آج اس لیکچر میں زر کی طلب کے پیش نظر ہم نے دیکھا زر کی طلب سے مراد زر کو اپنے پاس رکھنے کی ترجیحات ہے۔ زر کو جو اپنے پاس رکھا جاتا ہے، محفوظ زر کے طور پر رکھا جاتا ہے، اس کے ہم نے محرکات دیکھے، کاروباری محرکات کے لیے ہے، کاروباری لوازمات کے لیے، ناگہانی حالات کے لیے ہے، اور پیش نظر حالات کے پیش نظر اس کی ترجیح اور اس کی توثیق کے لیے ہے۔ تو ہم نے زر کی طلب کو دیکھا۔ اب انشاءاللہ العزیز اگلے لیکچر میں جو ہے ہم زر کے رسد کے متعلق پڑھیں گے کہ زر کے رسد کیا ہے اور زر کے رسد کے لوازمات کیا ہے، اس کی طرف ہم دیکھیں گے جو ہے اس پر اکتفا کرتے ہیں۔ اگر کسی قسم کے بہم ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔